تو یہ صراط مستقیم کچھ اور چیز نہیں بلکہ نبی آخرالزماں سرور کائنات ہمارے اور آپ کے آقا کی ذات گرامی ہے. اور اسی کو جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت تمام تفاسیر کی روشنی میں حضور کی شان کو بیان کرتے ہیں، حضور کی مرتبے کو بیان کرتے ہیں، حضور کے بلندیوں کو بیان کرتے ہیں، تو کیا خوب فرماتے ہیں، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سارے عالم کا دولہا ہمارا نبی، بزم آخر کا چمبا فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. اور آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اور پھر ارشاد فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور آگے کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. یہ شان بیان کی جا رہی ہے. اور ایک جگہ ایک شعر کیا ارشاد فرماتے ہیں، جب ساری تفاسیر کا اور حضور کی شان کا جب پورے تو احاطہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، حضور کی شان تو ایسی کہ کوئی بھی حضور کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ان کی شان و مرتبے کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. مگر جب قلم اعلیٰ حضرت کا اٹھتا ہے تعریف میں تو ادنا غلام جو کچھ لکھ سکتا ہے لکھتا ہے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. یہ شان بیان کی جا رہی ہے. اب آگے چلیں، جو ایک کریمہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی اس میں، تاکہ آپ کچھ سمجھ سکیں، جب آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں. تو صراط مستقیم سمجھ آیا کہ صراط مستقیم مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. اب اور اندر تک چلنے کی باری کہ یہ اللہ کا راستہ کون سا راستہ ہے. ظاہر سی بات ہے بھائی سیدھی راہ پہ چلیے، تو یہ سیدھی راہ ہے کیا؟ تو سیدھی راہ جب سمجھنے کی باری آئی، سیدھی راہ سمجھ نہ پائے تو کسی آدمی سے اگر سمجھتے، حضرت سلمان صاحب سے سمجھتے، مولانا سلمان صاحب سے، یا دیگر یہاں موجود جتنے علماء کرام ہیں اگر ان سے سمجھتے، یا ہندوستان بیرون ممالک جتنے بھی مفتیوں سے سمجھتے، تو ممکن تھا کہ کوئی اختلاف کرنے والا پیدا ہو جاتا، کوئی اس بات کو ٹالنے والا پیدا ہو جاتا، کوئی اس بات کو اپنے خاطر نہ لانے دیتا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ خود آگے ارشاد فرما رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ راستہ جس پر اللہ کا انعام کیا گیا ہو، یعنی ان لوگوں کا راستہ جس پر اللہ نے انعام کیا گیا. اب جب یہ ترجمہ کیا، یہ بات سمجھ آ گئی، تو اب بھی یہاں سے اٹھ کے کچھ لوگ بولے میں مارکیٹ میں گیا حضرت، میں نے یہ بات بتائی تو لوگوں نے کہا کہ انعمت علیہم، یہ تو مارکیٹ کا آدمی بھی کہتا ہے کل تک میرے پاس کار نہیں تھی، اللہ نے مجھے انعام کر دیا، مجھ پر کار آ گئی، یہ مجھ پر انعام ہے. کل تک میں کرائے کے گھر میں رہتا تھا، کل تک میں کرائے کے گھر میں رہتا تھا، مجھے اپنا گھر عطا کر دیا اللہ نے، یہ مجھ پر انعام ہے. میرے گھر میں بچے نہیں تھے، اللہ نے نیک فرزند صالح اولاد عطا فرما دی ہے، یہ مجھ پر انعام ہے. الگ الگ طرح کے لوگ ملے، الگ الگ طرح کی دنیاوی جائز چیزوں کو گنا کر کہہ رہے ہیں یہ مجھ پر انعام ہے، یہ مجھ پر انعام ہے. تو اب سمجھ کیسے آئے کہ حق ہے کیا؟ تو اللہ فرما رہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ جن پر نعمتوں کا انعام کیا جا رہا ہے وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، اور وہی صالحین اولیاء کرام کی جماعت ہے. وہ کوئی اور جماعت نہیں ہے، وہ صالحین اولیاء کرام کی جماعت ہے. ہمیں اور آپ کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے. اب حضرت تھوڑی توجہ، جب ہم نے کہا نبی جین تو ظاہر سی بات ہے نبی سے اعلیٰ تو کوئی ہو نہیں سکتا. اگر کوئی نبی سے اعلیٰ مان لے تو کافر، یا نبی کے بعد نبی ہونا مان لے تو کافر. چلیے نبی کا مسئلہ تو مسلم ہے، مگر صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ تینوں کی تینوں جماعت کو ہم اولیاء میں گن سکتے ہیں کہ نہیں گن سکتے؟ ماسا یہ تینوں اولیاء کرام کی جماعت میں آتے ہیں. تو جب علماء نے اس بات کو مان لیا کہ صدیقین ہو، شہداء ہو
یا چاہے صالحین ہو، یہ تمام کے تمام اولیاء کرام کی جماعت ہیں۔ تو اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سنی بریلوی کا جو عقیدہ ہے، اعلیٰ حضرت نے جو ہمارے دل میں گھول گھول کر جو ہمارے وہ پلا دیا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے کہ ہمیں نبیوں کے طریقے پر چلنا ہے، ولیوں کے طریقے پر چلنا ہے، یہ کوئی اور طریقہ نہیں بلکہ قرآن کا طریقہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نبیوں اور ولیوں کے طریقے پر چلے گا وہی ہمارے طریقے پر ہے، وہی سیدھی راہ پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو اس سے خلاف جائے گا وہی دوسری راہ پر چلے گا۔ تو معلوم یہ ہوا، فیصلہ یہاں پر ہو گیا کہ جو نبیوں اور ولیوں کے راستے پر چلتا ہے وہی سچا ہے، اور جو ان کے خلاف جاتا ہے وہ جھوٹا اور مکار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ آئے ہیں تو بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو راستہ اللہ سے ہم نے مانگا، اللہ سیدھے راستے پر چلا، تو وہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہ وہی راستہ ہے جس پر ہمیں غوث پاک نے چلنا سکھایا ہے، وہ وہی راستہ ہے جس پر خواجہ اعظم نے چلنا سکھایا ہے، وہ وہی راستہ ہے جس پر مخدوم بہار نے چلنا سکھایا ہے، وہ وہی راستہ ہے جس پر مخدوم بہرائچ نے چلنا سکھایا ہے، وہ وہی راستہ ہے جس پر مخدوم کچوجا نے چلنا سکھایا ہے، وہ وہی راستہ ہے جس پر ہمارے اور آپ کے آقا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات نے چلنا سکھایا ہے، اور وہ کوئی اور راستہ نہیں۔ آج سے کچھ قبل پہلے میرے حضور تاج الشریعہ نے جو راستہ سکھایا تھا وہ بھی کوئی اور راستہ نہیں، یہی تو وہ راستہ تھا جسے میرے تاج الشریعہ ہمیں سمجھا کر چلے گئے ہیں۔ جاتے جاتے کیا ارشاد فرما کے گئے؟ اور حضور تاج الشریعہ جب اس دنیا فانی سے رخصت کیے تو ہم کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں گئے، کبھی بھی اس غفلت میں نہیں رہنا۔ کیا کہا؟ اختر قادری خلد میں چل دیے، اختر قادری خلد میں چل دیے، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے۔ یہ تو ذات ہے ہماری سنیوں کی الحمدللہ کہ جس پر نگاہ ڈال دے اسے ولی بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لاؤ نہ اپنے پاس سے کوئی ایسا عالم، لاؤ نہ کوئی ایسا جو ایک نظر دکھا لے تو کسی کو ولی تو کیا ایک عالم ہی بنا کر دکھا دے۔ اور الحمدللہ آپ والد بزرگوار کے یہاں کچھ مریدین ہیں، الحمدللہ جو کچھ ملا ہے کسی اور سے نہیں بلکہ ایک ولی کامل حضور بدر ملت کی نگاہوں سے ملا ہے۔ یہ آج جو آپ کے سامنے بیٹھنے کا نصیب حاصل ہوا ہے یہ کسی اور کی بدولت نہیں، یہ بزرگان دین کا فیضان ہے کہ ہم آپ کے سامنے آج بیٹھ پا رہے ہیں۔ تو ہم کیسے انکار کر دیں؟ لوگ کہتے ہیں آپ بار بار بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے بھائی جس کا کھایا ہے اس کا گائیں گے، نہیں تو کس کا گائیں گے؟ اب تیرا کھائے اور تیرے ہی غلاموں سے الجھے، عجب ہے یہ کھانے گرانے والے۔ بھائی ہم ان میں سے تھوڑی ہیں۔ اب اور آگے چلیے تو کیا ارشاد فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ وہ راستہ ہے جس پر نبی چلے، جس پر صدیقین چلے، یعنی صدیقین نے جو کیا اس پر ہم چلیں گے، وہی راستہ ہمارے لیے حق ہے۔ جو شہداء نے کیا، جو راستہ چلا اس پر ہم چلیں گے وہ ہمارے لیے حق ہے۔ صالحین اولیاء کی جماعت جو چلی یہ سب حق ہے۔